قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ النحل کی آیات ہیں حکم دیا ہے کہ اپنے عہد کا پاس کریں، پورا کریں، وفا کریں. جیسے الحمدللہ صاحب کا آیات سے ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو عدل کا حکم دیا ہے، تو اسی عدل کے ضمن میں یہ بھی حکم ہے کہ جب کوئی عہد کرو، جب کسی سے کوئی معاہدہ کرو تو اس کو ہر حال میں پورا کرو. اب وہ عہد جو ہیں کبھی تو بندے اور اللہ کے درمیان میں ہیں اور کبھی بندوں کے آپس میں عہد ہیں. تو بہرحال عہد تمہارا اگر اللہ کے ساتھ ہے اس کو بھی پورا کرو، اور اگر تم نے کوئی عہد معاہدہ انسانوں کے ساتھ کیا ہے اس کو بھی تم پورا کرو. اچھا، پھر عہد اسی طرح سمجھیں کہ عہد ہوتا ہے معاہدہ کسی کام کرنے پر، ہر حال میں پورا کرو. اسی طرح ایک عہد ہوتا ہے کسی کام کے نہ کرنے پر، ہر حال میں پورا کرو. اور پھر ایک عہد ایسا ہوتا ہے کہ جس کو آدمی قسم کے ساتھ پختہ کرتا ہے. تو جب کوئی انسان اس عہد کو اللہ کی قسم کے ساتھ اور پکا کر دے تو اس کا ہر حال میں پورا کرنا ضروری ہے. اسی لیے علماء نے فرمایا کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، ایک لفظ میں سارے معاہدے آ گئے، سارے معاملات آ گئے کہ جب انسان. اچھا، کبھی عہد یہ ہے کہ اس میں تفصیل ہوتی ہے کہ بھی ہمارا آپ کا معاہدہ ہے ہم ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں. کبھی معاہدہ ہوتا ہے کہ بھی ہم ایک دوسرے کی معاونت کریں گے، مل کے دفاع کریں. اور کبھی اس عہد میں تفصیل تو نہیں ہوتی، لیکن جب ہم نے اس عہد کا اقرار کر لیا ہے اللہ کی ربوبیت کا، اللہ کی الوہیت کا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، تو گویا ہم نے یہ عہد کر لیا ہے کہ اب اس کا ہر حکم ہمارے لیے واجب التعمیل. جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اب ہم پر لازم ہو گیا کہ جب ہم نے اپنے اقرار میں یہ بات مان لی کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا الہ ہے، وہی ہمارا خالق و مالک ہے، وہی ہمارا رازق ہے، وہی نافع و ضار ہے، اور محمد پاک ہمارے رسول ہیں، سید الرسل ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، خاتم النبیین ہیں. تو اب ساری باتیں جو ہیں گویا عہد میں آ گئیں کہ جو اللہ کا حکم ہوگا ہمیں ہر حال میں پورا کرنا ہے، اور جو حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوگا
اسے بھی ہر حال میں ہم نے پورا کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ نے دوسرے مقام میں فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، جب وعدہ کرو تو پورا کرو، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ قیامت میں اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ جو تم نے معاہدہ کیا تھا کیا اس کو پورا کیا ہے۔ اس میں علماء نے اور فقہاء نے ایک بات یہ مزید لکھی ہے، یاد رکھیں کہ مثلاً ہمارا کسی قوم سے، کسی پارٹی سے، کسی جماعت سے ایک عہد ہے، تو جب ہم نے وہ عہد کر لیا ہے تو اب ہم نے اس عہد پہ قائم رہنا ہے، لیکن اب وہ پارٹی اسلام کے خلاف ہو گئی، وہ اللہ رسول کے احکام کے خلاف ہو گئی، تو اب ہم اس کے ساتھ تو نہیں چل سکتے، تو اب ان سے اگر ہم تعلق توڑیں گے تو یہ نقض عہد نہیں ہوگا، کیونکہ عہد وہی ہم نے پورا کرنا ہے جو اللہ کے رسول کے حکم کے تابع ہو۔ شریعت اللہ کے خلاف ہو تو پھر ہم پورا نہیں کریں۔ لیکن اس میں بھی ہمیں اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ باوجود کہ وہ جماعت اسلام سے ہٹ گئی ہے لیکن تم عہد شکنی نہ کرو، بلکہ ان کو پہلے خبر کر دو، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ، ان کو بتلا دو کہ بھائی تمہارا ہمارا اب عہد جو ہے وہ ختم ہے، کیونکہ ہمارا معاہدہ تھا کہ تم اللہ رسول کے خلاف نہیں کرو گے، اب تم لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہو گئے ہو تو تمہارے ساتھ ہمارا عہد نبھانا جو ہے وہ مشکل ہو گیا، تو ان کو بھی باقاعدہ خبر کرو، ان کو بھی دھوکہ نہ دو۔ اسلام نے اتنے عدل کا حکم دیا، اسی لیے روایات میں آتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کافروں کے ساتھ ایک معاہدہ تھا، جنگ نہ کرنے کا ایک عہد تھا، اور اس کے لیے ایک مدت معین تھی، مثال کے طور پہ 2 سال یا 3 سال۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سوچا کہ بھئی ہمارے معاہدے کی مدت جو ہے مثلاً 15 دن کے بعد ختم ہونے والی، تو آپ نے یہ پروگرام بنا لیا کہ اپنی ساری فوجیں جو ہیں بارڈر پہ ڈال دو، اور جب 15 دن پورے ہو جائیں گے معاہدہ ختم ہو گیا، اب ہم نے معاہدہ تو نہیں توڑا، تو 16ویں دن اگر ہم حملہ کر دیں گے تو دشمن جو ہے وہ تیار نہیں ہوگا، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا کر دیں۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جماعت کو اور اپنی فوجوں کو تیار رہنے کا حکم کر دیا، لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی گھوڑے پہ سوار ہے اور وہ اس لشکر میں گھوڑا دوڑا رہا ہے اور کہتا ہے وفا کرو اپنے عہد سے، وفا کرو اپنے عہد سے، غدر نہ کرو، غدر نہ کرو، دھوکہ نہ کرو۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو بلایا، کیا بات؟ اس نے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ فَأَنبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، کہ پہلے دشمن کو بتلا دو کہ تمہارا ہمارا عہد ختم ہے، اب آپ کوئی پابندی نہیں کریں گے، تو جب تک آپ ان کو اطلاع نہ دیں اور بغیر اطلاع کے حملہ کر دیں تو یہ غدر ہے، یہ عہد کے خلاف ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ رک گئے۔ آپ نے فرمایا کہ جب اللہ کا یہ حکم ہے تو ہم اللہ کے حکم کے خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب آدمی کا نکاح ہوتا ہے، جب ایک مرد اور ایک عورت کا نکاح ہوتا ہے تو اس وقت بھی اکثر علماء کرام خطبہ نکاح میں جہاں اور آیتیں پڑھتے ہیں وہاں یہ آیت مبارک بھی تلاوت کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ اے ایمان والو اپنے عقد اور اپنے معاہدے کو قائم رکھنا، کیونکہ اب تم گویا ایک عقد کر رہے ہو اور اللہ کے احکام پر ایک عورت تمہارے لیے حلال ہو رہی ہے اور تم اس کو بحیثیت ایک زوجہ کے قبول کر رہے ہو، تو یہ بھی ایک عقد ہے اور یہ بھی ایک معاہدہ ہے، اب اس کو تم قائم رکھو اور اس کے خلاف کبھی تم نہ کرو۔ اسی لیے علماء کرام نے اور فقہاء الزام نے فرمایا کہ مثلاً کوئی آدمی نوکری کرتا ہے، کسی بھی محکمے میں وہ ملازمت کرتا ہے، تو گویا وہ بھی ایک عہد کرتا ہے کہ میں اتنا معاوضہ تنخواہ لے کر میرے فرائض میں جو کام شامل ہے میں انجام دوں گا، تو یہ بھی ایک عہد ہے۔ اب اگر کسی سے پیسے لے کر وہ ان فرائض میں کوتاہی کرے تو اسی کا نام رشوت ہے، یا وہ کوئی پیسے لے کر ایسا کام کرے جو اس کے اختیار میں شامل نہیں تو یہ بھی رشوت ہے، اس لیے کہ اس نے خلاف عقد کیا ہے اور خلاف عہد کیا ہے۔ حتیٰ کہ علماء کرام رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین
اگر زبان سے بھی کبھی کوئی بات نکل جاتی تو اس کو پورا کرتے تھے کہ بھئی اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس عہد کو پورا کریں۔ لیکن ایک مسئلہ سمجھیے، احادیث مبارک میں آتا ہے کہ اگر ایک بندے نے اتفاق ہے غصے میں یا جلد بازی میں قسم کھا لی کہ بھائی مجھے اللہ کی قسم ہے میں بھائی کے گھر میں نہیں جاؤں گا، تو یہ زیادتی ہے، کیونکہ صلہ رحمی کرنے کا تو شریعت میں حکم ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ اگر ایسی قسم کھا بیٹھے تو کیا کرے، تو شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ ایسی قسم کو توڑ دو اور کفارہ قسم جو ہے وہ ادا کر دو۔ اور کفارہ قسم کیا ہوتا ہے کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا، کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں 2 وقت میں تو کفارہ ادا ہو جائے گا، جس کو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم، یعنی درمیانی، نہ بہت اعلیٰ کہ اب وہ فقیر کہیں کہ نہیں جی ہمیں تو آپ 5 اسٹار ہوٹل میں کھانا کھلائیں، اور نہ یہ ہے کہ تم ایک روٹی لے کے ایک ڈبہ دہی کا پکڑا دو کہ جی 4 آدمی کھا لینا، نہیں، اس اللہ نے بتلا دیا ہے کہ بالکل درمیانہ استطاعت استوا، اس میں بھی عدل ہو، نہ زیادتی ہو اور نہ کم۔ جیسے کہ ایک دفعہ سیدنا ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے گھر میں مہمان آئے۔ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار دو عالم رحمت جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دیر ہو گئی، تو گھر والوں نے مہمانوں کے لیے کھانا بھیجا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نہیں کھائیں گے جب تک کہ حضرت ابو بکر نہ آئے۔ ہم تو حضرت کے لیے حاضر ہوئے تھے، انہوں نے گھر والوں نے اصرار کیا بھئی تم کھانا کھا لو، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیر ہو گئی ہے اور ہو سکتا ہے کہ مزید دیر ہو جائے۔ تو مہمان غصے میں آ گئے، انہوں نے کہا واللہ لا آکل، کہ ہمیں اللہ کی قسم ہے جب تک حضرت ابو بکر نہیں آئیں گے ہم نہیں کھائیں۔ اب گھر والے کھانا رکھ کے انتظار میں بیٹھے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور دیکھا کہ کھانا رکھا ہوا ہے، فرمایا کہ کیا بات ہے مہمانوں کو کھانا نہیں کھلایا؟ انہوں نے کہا جی ہم نے کھانا وقت پہ بھیجا ہے، لیکن وہ اللہ کے بندے قسم کھا گئے کہ واللہ لا ناکل حتی یکتب ابی بکر، کہ جب تک حضرت ابو بکر نہ آئیں تو ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ تو حضرت ابو بکر جیسے نرم دل آدمی کو بھی غصہ آ گیا، آپ نے فرمایا واللہ لا آکل، مجھے بھی اللہ کی قسم ہے میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ یہ کیسے مہمان ہے کہ اگر مجھے دیر ہو جائے تو کھانا بھی نہ کھائے؟ تو آپ نے بھی قسم کھا لی۔ تو اب بیوی بیچاری بیٹھی تھی، اس نے کہا ابو بکر مہمان بھی نہ کھائیں تم بھی نہ کھاؤ تو واللہ لا آکل، مجھے بھی اللہ کی قسم ہے میں بھی نہیں کھاؤں۔ یہ کیا بات ہوئی بھی اگر گھر کا آدمی بھی نہ کھائے، جن کے لیے پکایا ہے وہ بھی نہ کھائیں تو میں ایک اکیلی بیوی اکیلی عورت کھاتی رہوں تو اللہ لا آکل، مجھے بھی اللہ کی قسم ہے میں نہیں کھاؤں۔ فمال بثمری، کچھ تھوڑی دیر گزری تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فکر کیا اور اس کے بعد کھانا اٹھایا اور مہمانوں کے پاس آ گیا، فرمایا بھائی کھاؤ، میں بھی کھاتا ہوں، میں قسم توڑ دیتا ہوں۔ تو آپ نے بھی کھانا کھایا، مہمانوں نے بھی کھانا کھایا اور گھر والوں نے بھی کھانا کھایا، اور صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت صدیق نے یہ واقعہ رکھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے بالکل ٹھیک کیا ہے کہ ایسے حالات میں اگر کوئی آدمی قسم کھا لے اور اس کام کا کرنا جو ہے نہ کرنے سے بہتر ہے، اب مہمانوں کو بھوکا رکھے، گھر والوں کو بھوکا رکھے، اس سے تو کھلانا بہتر ہے، تو پھر بہتر ہے کہ قسم توڑ دے اور قسم کا کفارہ ادا کر دے۔ اور کفارہ قسم کیا ہے؟ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم، کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس پہ مواخذہ نہیں فرمائیں گے، کیونکہ اس غلطی کا کفارہ جو ہے وہ ادا ہو گیا۔ اور اسی طرح ایک صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن جن لوگوں نے اپنا نقض عہد کیا، یعنی جو معاہدہ کر کے جنہوں نے توڑ دیا ہوگا، ينصب لكل غادر لواء، کہ قیامت والے دن اللہ حکم دیں گے کہ ان عقد توڑنے والوں کو، معاہدہ توڑنے والوں کو ایک جھنڈا لگاؤ ان کے پیچھے، تاکہ میدان حشر والے دیکھیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو وعدے توڑتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو عقد توڑتے تھے اور ان کی ذلت کا باعث ہو جائے۔
تو جتنا بڑا عہد توڑا ہوگا اتنا بڑا جھنڈا لگایا جائے گا، تاکہ وہ میدان حشر میں اولین و آخرین کے سامنے ذلیل و رسوا ہو جائے۔ اسی طرح بعض روایات میں ایسے واقعات بھی منقول ہیں کہ اگر کسی اللہ والے نے کسی کو کہہ دیا کہ بھائی میں آپ کے لیے یہاں بیٹھا ہوں، اور وہ آدمی بھول گیا تو وہ وہیں بیٹھے رہے جب تک کہ وہ آدمی نہیں آیا، یا جب تک کہ اس کو خبر نہیں ہوئی، تکلیف تو برداشت کر لی لیکن اپنے عہد کو نہیں توڑا۔ تو اسلام نے ہمیں جو مکارم اخلاق کی دعوت دی ہے، جو مکارم اخلاق کی تعلیم دی ہے، اسی لیے وہ واقعہ ابھی حدیث مبارک میں موجود ہے کہ ابو سفیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ زمانہ کفر کی بات ہے، میں ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا اور میں روم میں ہرقل کے بادشاہ کے علاقے میں تجارت کے لیے گیا تھا۔ تو جب ہرقل کو پتہ لگا کہ بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ مکرمہ میں ایک نبی پیدا ہوئے جن کا نام محمد الرسول اللہ، تو وہ ہرقل بادشاہ نے حکم دیا کہ شام میں تلاش کرو، دیکھو کہ کوئی حجاز سے، کوئی مکے سے قافلہ آیا ہے تجارت کا، اگر کوئی لوگ آئے ہوں تو ان کو لے آؤ میری دربار۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ ہم مکے والے تجارت پہ گئے تھے تو ہمیں ان کے حکام جو تھے لے گئے اور بادشاہ کی دربار میں پیش کیا۔ تو اس نے پوچھا کہ من تم کون ہو؟ ہم نے کہا قریش، ہم قریش کے لوگ ہیں اور مکہ کے رہنے والے ہیں۔ تو اس نے پوچھا ایکم اقرب نسبا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم میں سے وہ جو نبی پیدا ہوئے ہیں اس کے زیادہ قریب کون ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا انا اقرب نسبا، میں زیادہ قریب ہوں کیونکہ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہوں، تو اس سے زیادہ قرابت داری کیا ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا کہ تم آگے آ جاؤ۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں آگے آیا اور اس نے مستقل مجھ سے باتیں سوال کرنے شروع کیے کہ اللہ کے نبی کا حسب کیا ہے، نسب کیا ہے، اور اللہ کا نبی کیا فرماتے ہیں، کیا حکم دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد ابو سفیان کہتا ہے میں نے سوچا کہ آج مجھے موقع ملا ہے تو میں کوئی ایسی بات کہہ دوں کہ ایسا نہ ہو کہ ہرقل حضور سے متاثر ہو جائے، میں کوئی جھوٹ بول دوں، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کی رائے نہ بن جائے ایسی۔ لیکن کہتا ہے پھر میں نے سوچا کہ جھوٹ بولنا اچھی بات ہے۔ اب دیکھیں کافر ہے وہ جھوٹ بولنے سے ڈرتا ہے، اور مسلمان کعبہ شریف کے اندر کھڑے ہو کے بھی جھوٹ بولتا ہے۔ اب اس کا کوئی علاج ہے دنیا میں؟ وہ کافر ہے، ابو سفیان کلمہ نہیں پڑھا ابھی اس نے، یعنی اس نے ابھی مسلمان ہی نہیں ہوا، وہ دشمن ہے حضور کا۔ اور یہی ابو سفیان ہے جو فوجیں لے کے گیا اور احد میں حضور کو شکست دی، یہ ابو سفیان ہے۔ لیکن کہتا ہے میں نے سوچا کہ جھوٹ بولوں تو قیامت تک لوگ تانا دیں گے کہ ابو سفیان نے دو دشمن تھے لیکن دشمن پہ جھوٹ بولا تھا۔ تو کہا اس لیے میں نے سوچا کہ جھوٹ تو نہیں بولتا۔ کہتے ہیں اس نے جہاں اور سوال کیے تو مجھ سے پوچھا کہ اگر اللہ کا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معاہدہ کریں، کوئی عہد کریں، تو اس معاہدے کو پورا کرتے ہیں یا توڑ دیتے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا کہ بات یہ ہے بادشاہ سلامت کہ ابھی ابھی ہمارا ایک معاہدہ ہوا ہے حضور سے، صلح حدیبیہ ہوئی تھی، تو ابھی ابھی ہمارا تازہ معاہدہ ہے نبی پاک سے، اللہ جانتے ہیں وفا کرتے ہیں یا توڑ دیتے ہیں، کیونکہ ابھی تو ہمارا معاہدہ ابھی ہوا ہے، ابھی اس کی مدت بھی نہیں گزری، تو اس لیے مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ پورا کریں گے یا پورا نہیں کریں گے۔ لیکن ابو سفیان کہتا ہے میں نے یہ بھی جھوٹ بولا، وہ کہتا ہے مجھے یقین تھا کہ محمد مصطفیٰ اپنا وعدہ پورا کریں، اپنا عہد پورا کریں گے، لیکن میں نے گویا اسی بات کی کہ اللہ عالم، اللہ جانتے ہیں کہ پورا کریں گے یا پورا نہیں کریں گے۔ لیکن کہتا ہے واللہ میرا دل کہہ رہا تھا کہ میں نے یہ بھی جھوٹ بولا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا لقب یہ تھا صادق الوعد الامین، وعدے کا سچا، امانتوں کے پالنے والا اور ہمیشہ زبان سے سچ کہنے والا،
تو دشمنوں نے بھی گواہی دی۔ اسی طرح بعض روایات میں یہ بھی موجود ہے کہ ایک دفعہ ابی جہل ایک مہمان کے ساتھ اللہ کے کعبے کا طواف کر رہے، تو طواف تو ابو جہل بھی کرتا تھا نا، یہ نہ سمجھا کریں کہ ہم طواف کرتے ہیں، دعا کرو اللہ ہمیں صحیح مومن بنائے، ورنہ طواف تو مشرکین مکہ بھی کرتے تھے۔ خیر بہرحال وہ طواف کر رہا تھا اور ایک قبیلے کا سردار بھی تھا، اس نے طواف کے درمیان میں پوچھا، اس نے کہا اخبرنی یا ابی جہل، اس نے کہا مجھے بتلاؤ یہ جو اللہ کے نبی پیدا ہوئے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سچے ہیں یا نعوذ باللہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا؟ تو آپ اندازہ کریں کہ ابی جہل جیسا دشمن کہنے لگا کہ صحیح بات پوچھتے ہو تو محمد پاک سچا ہے۔ ابو جہل کہہ رہا ہے کہ حضور صادق۔ اس نے کہا اللہ کے بندے تمہارے پاس دلیل کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ سچے ہیں؟ تو ابو جہل نے فوراً بغیر کسی تردد کے کہا ولد فینا ونشأ فینا، محمد پاک ہمارے سامنے پیدا ہوئے، ہمارے سامنے آپ کی بچپن گزرا، جوانی گزری، آپ عمر پہ پہنچے، تو ما کذب علی انسان قط، اس نے تو کبھی کسی بندے پہ بھی جھوٹ نہیں بولا، تو خدا پہ کیسے جھوٹ بولے گا کہ خدا نے مجھے نبی بنایا؟ تو جو بندہ کبھی انسان پہ بھی جھوٹ نہیں بولتا وہ اپنے اللہ پہ کیسے جھوٹ بولے؟ تو اس نے کہا کہ پھر ابی جہل جب اتنی بات ہے کہ جانتے بھی ہو کہ وہ اللہ کا سچا نبی ہے اور سچ بھی کہتا ہے تو مان کیوں نہیں لیتے ہو؟ تم کیوں مخالف ہو؟ انہوں نے کہا یہ مسئلہ ہے ہماری ضد کا، اصل بات یہ ہے کہ ہمارے اور ان کے قبیلے کا مقابلہ ہے، تو کبھی وہ مکے کے سردار بن جاتے ہیں، کبھی ہم سردار بن جاتے ہیں، کبھی وہ امیر بن جاتے ہیں، کبھی ہم امیر بن جاتے ہیں، تو اب وہ تو نبی بن گئے، ہم کیا کریں؟ نبی بننا اپنے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا۔ دیکھو ابھی جہل کو بھی اتنی عقل تھا، وہ مرزا قادیانی کی طرح سازشی نہیں تھا، اس کو بھی پتا تھا کہ نبوت جس کو اللہ چاہے نبی بنائے، بندہ خود تھوڑا نبی بن سکتا ہے۔ تو نے کہا بات یہ ہے کہ ان کو تو اللہ نے نبوت عطا کر دی، لیکن ہم کیا کریں؟ تو اب ہم ضد کی وجہ سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ورنہ محمد الرسول اللہ صادق الوعد ہے۔ اسی طرح آپ اندازہ فرمائیں کہ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک محدث سے، عالم تھے، ان کو پتہ چلا کہ فلاں عالم کے پاس ایک حدیث رسول اللہ ہے، تو اس ایک حدیث مبارک کی روایت کے لیے 6 مہینے کا پیدل سفر کیا۔ اب تو ہمارے سامنے حدیثیں پڑھی جاتی ہیں، ہم غور سے سنتے بھی نہیں۔ ان لوگوں کو حضور کی حدیث کی اتنی تڑپ تھی کہ حالانکہ حدیث ان کو مل گئی، لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ جو اس حدیث کے بیان کرنے والے ہیں میں ان سے خود سن لوں، تاکہ یہ درمیان میں جو واسطہ ہے یہ بھی ختم ہو جائے۔ تو 6 مہینے کا سفر کیا، اس کے گھر پہنچے تھکے ماندے اور معلوم کیا کہ وہ بندے کہاں ہیں۔ انہوں نے کہا ان کا ایک گھوڑا ہے، اس کو چرانے کے لیے کبھی کبھی تشریف لے جاتے ہیں باہر کھیت میں۔ تو انہوں نے کہا مہربانی کرو مجھے راستہ بتا دو۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے مہمان ہو، آرام کرو، بیٹھ جاؤ، حضرت آ جائیں گے۔ انہوں نے کہا پتہ نہیں، 6 مہینے کا سفر کیا ہے، موت کا پتہ نہیں ہے، حضور کی حدیث سننے سے پہلے کہیں موت آ جائے تو میرا تو سفر بیکار چلا جائے گا، لہذا مجھے بتا دیں اور میں وہیں چلا جاتا ہوں۔ تو وہ جب وہاں تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی اپنے کپڑے کے پلوں کو ایسے ہلا رہے ہیں اور اپنے گھوڑے کو بلا رہے ہیں، یعنی ایسے کپڑا ہلا رہے ہیں جیسے بھی آپ کے لیے دانا ہے، آ جاؤ کھاؤ۔ تو وہ قریب چلے گئے، سلام کیا، گھوڑا بھی آ گیا، انہوں نے گھوڑے کو پکڑ لیا
اور اس کے بعد قمیص چھوڑ دیا۔ اس نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا جانور ہے بھاگ گیا تو میں اس کو ایسے کر کے بلا رہا تھا بھی تمہارا کھانا آ گیا، دانے آ گئے، آ جاؤ۔ تو انہوں نے کہا دانے تھے آپ کے دامن میں؟ انہوں نے کہا جی دامن میں دانے تو نہیں تھے، یہ رواج ہے، ایسے ہم لوگ جانوروں کو بلاتے ہیں۔ تو نے کہا اچھا جی السلام علیکم۔ انہوں نے کہا کیسے آئے تھے؟ اس نے کہا میں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ سے سننے آیا تھا، لیکن جو بندہ ایک جانور سے جھوٹ بول سکتا ہے میں اس سے روایت نہیں دیتا کہ جب آپ کے دامن میں دانے نہیں تھے آپ دھوکہ کیوں دے رہے تھے گھوڑے کو؟ تو اگر ایک جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے تو میں اس سے روایت لینا نہیں چاہتا حدیث رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اسی طرح ایک بہت بڑے محدث زمان کا واقعہ ہے کہ ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے اور اس دور میں ان کے پاس 60,000 درہم کی ایک تھیلی تھی۔ 60,000 درہم کی ایک تھیلی تھی اور ایک سفر میں ان کا دوست بن گیا، اس کو بھی انہوں نے بتا دیا کہ بھائی میں ذرا باہر جاتا ہوں تو خیال رکھنا میرے سامان میں اتنا پیسہ ہے، اور اس نے وہ پیسہ دیکھ بھی لیا۔ اب جب وہ جہاز میں باخرہ میں کشتی میں سوار ہوئے تو اس کی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے سوچا بھی 60,000 درہم ہے۔ اللہ کے بندے نے فوراً کھڑے ہو کے اعلان کر دیا کہ میرا 60,000 درہم ہے اور فلاں رنگ کی تھیلی میں بند ہے اور وہ میرا چوری ہو گیا ہے، مہربانی کر کے تلاشی دی جائے کشتی والوں کو۔ صاف بات ہے، اس کو یقین تھا کہ ان سے 60,000 درہم تو مل جائے گا، اور پھر کیا وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرا نہیں ہے؟ تو اس محدث زمان نے جب یہ دیکھا اور کشتی میں تلاشی شروع ہوئی تو انہوں نے بڑے احتیاط سے آرام سے وہ 60,000 کی تھیلی جو تھی سمندر میں ڈال دی۔ اب وہ تلاشی ہوئی سارے کشتی والوں کی اور پیسے کچھ نہیں ملے۔ اب لوگوں نے کہا کہ بھی تم نے جھوٹ بولا ہے کہ جب یہ سارے لوگ کشتی میں موجود ہیں، سامان موجود ہے، آدمی موجود ہیں، تلاشی ہو گئی، وہ 60,000 کہاں ہے؟ اب جب وہ شرمندہ ہوا تو اس نے کہا اصل بات یہ ہے کہ میں نے تو جھوٹ بولا تھا، 60,000 درہم تو ان کا تھا بیچارے کا، میں نے اس کو حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بول دیا تھا کہ میرا چوری ہو گیا، حالانکہ میرا چوری نہیں ہوا۔ اور انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کے پاس تھا؟ انہوں نے کہا ہاں میرے پاس تھا، لیکن جب اس اللہ کے بندے نے جھوٹ بول لیا تو میرے پاس کون سے گواہ تھے کہ میں صفائی دیتا؟ میں نے سمندر میں ڈال دیا کہ 60,000 جائے لیکن کوئی مجھے جھوٹا نہ سمجھے، میں کیسے روایت کروں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ تو انہوں نے فرمایا میں یہ برداشت کر سکتا ہوں کہ میرا نقصان ہو جائے، میرا 60,000 چلا جائے، لیکن میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کل کو لوگ کہیں تو چور ہے اور اس سے 60,000 برآمد ہوئے تھے، الزام لگ جائے اور میں روایت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حاصل نہ کر سکوں۔ تو اس لیے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جب بھی کوئی وعدہ کرو، چاہے اللہ سے کرو، چاہے بندوں سے کرو، چاہے قوموں سے کریں، چاہے انفرادی طور پہ کرو یا اجتماعی طور پہ کرو، مومن کی شان ہے کہ اوفو بالعہد، کہ اپنے معاہدے کو قائم رکھے، اور اگر قسم کھا کے مزید پکا کیا ہے تو اس پہ جمع رہے۔ اور اللہ نے فرمایا ایسا نہ کرنا کہ وعدہ کر کے توڑ دینا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک پاگل عورت سارا دن محنت کر کے چرخہ چلا کے سوت پہ اپنے دھاگے بنائے اور جب سارا تیار ہو جائے تو اپنے ہاتھوں سے نوچ کے پھینک دے، تو یہ نہ کرو کہ تم عہد کرو، کلمہ پڑھو اور اس کے بعد اپنی قسمیں کھاؤ اور پھر اس عہد کو توڑ ڈالو، یہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ اور اسی طرح پھر اللہ نے انہی آیات میں یہ بھی بیان فرما دیا
کہ عہد توڑنے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ کبھی ہم ایک پارٹی سے عہد کرتے ہیں لیکن دوسری پارٹی زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے، زیادہ قوت والی ہو جاتی ہے، تو اس کو چھوڑ کے اس پارٹی میں شامل ہو جانا یہ نقض عہد ہے اور یہ حرام ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے اور قابل مواخذہ ہے۔ ان آیات میں جو ہم نے پڑھی ہیں اللہ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، جب تم عہد کرو تو پورا کرو، وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور ان کو ہرگز نہ توڑو قسمیں کھا کے پکا کرنے کے بعد، وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، اور جب تم قسمیں کھاتے ہو تو گویا تم نے اللہ کو اس پہ ضامن بنا لیا ہے۔ تم کہتے اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا، تو اب صرف تمہارا وعدہ نہیں بلکہ تم نے تو اللہ کو بھی گواہ بنا لیا۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں جو تم کرتے ہو، تم وفا کرو وہ جانتے ہیں، تم جفا کرو وہ جانتے ہیں، تم ایفا کرو وہ جانتے ہیں، تم نقض عہد کرو وہ جانتے ہیں۔ فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا، اللہ نے فرمایا اس عورت کی طرح نہ ہو جانا کہ جس نے اپنا سود کا تامینت سے پھر اس کو خود توڑ ڈالا۔ تتخذون، تاکہ اس جماعت کے بجائے اس جماعت میں شامل ہونے کا جو اس سے زیادہ قوت والی، زیادہ نفع مال والی ہے۔ انما یبلوکم اللہ بہ، ان معہود سے، ان عقود سے، ان معاہدوں سے، ان قسموں سے اللہ تمہارا امتحان کرتے ہیں، یہ قائم رہتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے۔ وَلِيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن کھول کے بیان کر دیں گے جس میں تم جھگڑتے ہو، تو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو کھول دیں گے۔ اچھا، اسی طرح یاد رکھیں کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کسی نے زمانہ جاہلیت میں کوئی قسم کھائی تھی، زمانہ جاہلیت میں کوئی وعدہ کیا تھا، پھر اللہ نے اسلام قبول کر دیا، حکم ہے کہ اس کو بھی ہر حال میں پورا کرو۔ جیسے فرماتے ہیں مفسر هذا مما یأمر اللہ تعالیٰ بہ، ان آیات میں اللہ حکم دیتی ہے وَهُوَ الْوَفَاءُ بِالْعُهُودِ وَالْمَوَاثِيقِ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَى الْأَيْمَانِ الْمُؤَكَّدَةِ، یہ اپنے عہد ہیں، اپنے میثاق مانا بھی معاہدہ، ان کو پورا کریں، اور جو قسمیں کھائی ہیں تم نے اور اپنے اس عہد کی تاکید کے لیے اس کو ہر حال میں پورا کریں۔ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اپنی قسموں کو نہ توڑیں۔ وَلَا تُعَارِضُوا بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ قَوْلِهِ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ وَبَيْنَ قَوْلِهِ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، ان میں تعارض نہیں ہے، کیونکہ جو قسم کھائی پوری کرو۔ ہاں، اب قسم کھا بیٹھا اور وہ کام بھلائی والا ہے تو پھر اس کام کو کر ڈالو اور کفارہ ادا کر دو۔ أَيْ لَا تَتْرُكُوا وَلَا تَتْرُكُوهَا بِلَا كَفَّارَةٍ وَبَيْنَ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيمَا ثَبَتَ عَنْهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ إِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَىٰ غَيْرَهَا خَيْرًا مِّنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا، وَفِي رِوَايَةٍ وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي۔ صحیحین میں، بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ میں اگر کسی بات کی قسم کھا بیٹھوں اور میں دیکھوں کہ وہ کام بہتر ہے، بھلائی والا ہے، تو میں قسم توڑ کے کر دیتا ہوں اور قسم کا کفارہ ادا کرتا ہوں۔ لا تعارض بین هذا كله ولا بین الآیۃ المذکورۃ هاہنا وهي قوله ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، لأن هذه الأيمان المراد بها الداخلة في العهود والمواثيق، لا الأيمان التي هي واردة على حق أو منع، یہ ان قسموں کے بارے میں ہے جو کسی عہد و میثاق کے ساتھ کی جائیں، اور بعض قسمیں کسی کام کے نہ کرنے سے یا بعض کسی کام کے کرنے کے لیے کھائی جاتی ہیں، تو وہاں دیکھیں گے وہ کام بہتر ہے یا نہیں، وہ الگ چیز ہے، معاہدہ الگ چیز۔ وَلِهَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، يعني الحلف، أي حلف الجاهلية، ويؤيده ما رواه الإمام أحمد
حدثنا عبد الله بن محمد هو ابن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن زكريا هو ابن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام. اب اسلام میں قسم کی ضرورت نہیں کہ مسلمان تو ہوتا ہی سچا ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ مسلمان ہو اور سچا نہ ہو. مومن جو ہے وہ تو ہر حال میں سچا ہوگا. وَأَيُّمَا حَلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ لَا يَزِيدُهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً. اگر تم نے زمانہ جاہلیت میں کوئی قسم کھائی تھی، کوئی معاہدہ کیا تھا، اسلام حکم دیتا ہے کہ اس کو بھی پورا کرو. وقد رواه مسلم عن ابن ابي شيبة به ومعناه ان الاسلام لا يحتاج معه الى الحلف الذي كان اهل الجاهلية يفعلونه. کہ زمانے جاہلیت میں جب کوئی معاہدہ کرتے تو وہ ہر حال میں قسمیں کھاتے. اسلام میں کوئی ضرورت نہیں، مومن تو ہر حال میں سچا ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں قسم کھانے کی. فإن في التمسك بالإسلام كفاية عما كانوا فيه. اسلام کا قبول کرنا، اسلام میں داخل ہونا، یہ دلیل ہے کہ وہ سچا ہے. اما ما ورد في الصحيحين عن عاصم بن الأحول عن انس رضي الله تعالى عنه انه قال حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والانصار في دورنا ومعناه انه آخى بينهم فكانوا يتوارثون به حتى نسخ الله ذلك والله اعلم. ابو فصل فرماتا ہے کہ جیسے صحیحین مبارک میں امام بخاری اور امام مسلم نے رحمت اللہ علیہ نے یہ روایت فرمائی ان انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس سے روایت ہے، قال حالف رسول اللہ، میرے آقا نے مہاجرین و انصار کے درمیان میں معاہدہ کرایا، آپ کو بھائی بنایا. جب مہاجرین آئے مکے سے تو حضور نے ایک انصاری اور ایک مہاجر کہا ابھی تم اس کے بھائی، تم اس کے بھائی، حتیٰ کہ وہ ایسے بھائی بنے کہ ایک دوسرے کے وارث بن گئے. تو یہ وہ دعا کریں اللہ اب بھی مہاجر و انصار کو بھائی بنا دے. کیونکہ ہمارے ہاں تو کئی جھگڑے ہیں نا، کبھی مہاجروں کو مقامی سے لڑایا جاتا ہے، کبھی زبان پہ لڑایا جاتا ہے، کبھی صوبائی عصبیتوں پہ لڑایا جاتا ہے، کبھی مذہبی منافرت پہ لڑایا جاتا ہے. ہر آدمی اپنے علاقے کی چودراہٹ قائم رکھنا چاہتا ہے، ورنہ اسلام تو بہت بلند ہے. انما المؤمنون اخوۃ. جب کسی نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب وہ بنگالی ہے، وہ مہاجر ہے، وہ بہاری ہے، وہ سندھی ہے، وہ پشتون ہے، وہ پختون ہے، وہ ازبک ہے، سب بھائی ہے. جب اسلام میں داخل ہو گئے انما المؤمنون اخوۃ. اگر ہم سے آج بھی یہ قومیت کے جھگڑے نہ نکلے تو منع یہ ہے کہ ابھی ہم نے اسلام کو صحیح قبول نہیں کیا. جیسے کہ میرے آقا کے زمانے میں ایک دفعہ دو قبیلوں میں جھگڑا ہو گیا، اوس و خزرج کے درمیان میں تلواریں نکل آئیں مارنے کے تیار. حضور پاک جلدی جلدی تشریف لے آئے، ہر آدمی اپنی قوم کو پکارا یا معشر الاوس، دوسرے پکارتے ہیں یا معشر الخزرج. حضور نے جب یہ نعرہ سنا فرمایا دعوها فإنها منتنة، فرمایا خبردار چھوڑ دو یہ قومیت کے نعرے، یہ تو بدبودار نعرے ہیں. کیا کہہ رہے ہو؟ تم سب مسلمان ہو، کلمہ پڑھ لیا ہے، بھائی ہو. یہ قومیں تو اس لیے ہیں کہ آدمی کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو جائے. کہ اب ایک آدمی کو ڈھونڈنا ہو کہ محمد مکی کون، تو اب محمد مکی تو اللہ جانے کتنے ہوں گے. تو جب قوم کا نام آئے گا، قبیلے کا نام آئے گا، علاقے کا نام آئے گا تو آسانی ہو جائے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. اللہ کے ہاں تو سب سے عزت والا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا. ڈرنے والے کا کیا معنی ہے؟ ڈرے گا تو گناہ نہیں کرے گا، ڈرے گا تو نافرمانی نہیں کرے گا. جو لوگ نافرمانی کرتے ہیں وہ ڈرتے نہیں اور جھوٹ بولتے ہیں کہ جی ہم اللہ سے بڑے ڈرتے ہیں، اللہ جی بڑا قہار ہے. ڈرتے ہو تو پھر جھوٹ کیسے بولو؟ ڈرتے ہو تو مخالفت کیسے کرو؟ ڈرتے ہو تو نافرمانی کیسے کرو؟ معلوم ہوا یہ زبانی کلامی دعویٰ کرنا بھی تم جھوٹ بول رہے ہیں. اسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے وقال ابن جریر حدثني محمد بن عمارة الأسدي قال حدثنا عبد الله بن موسى قال أخبرنا أبو ليلى عن بريدة في قوله أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم.
قال نظرت في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم كان من أسلم بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، کہ جو آدمی بھی مسلمان ہوتا تو وہ حضور کے ہاتھ میں اسلام پہ بیعت کرتا، تو جو بیعت کرے پورا کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ هَٰذِهِ هِيَ الْبَيْعَةُ الَّتِي بَايَعْتُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا لَا يَحْمِلَنَّكُمْ قِلَّةُ مُحَمَّدٍ وَكَثْرَةُ الْمُشْرِكِينَ أَن تَنقُضُوا الْبَيْعَةَ الَّتِي بَايَعْتُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ، یعنی حضور کی جماعت تھوڑی ہے، مشرکین زیادہ ہیں، تو یہ بات ایسی نہ ہو کہ تم عہد توڑ ڈالو، بلکہ جو تم نے اسلام پہ بیعت کی ہے، جو تم نے حضور کے ساتھ عہد کیا ہے، اس عہد کو نبھاؤ۔ اللہ پاک ہمیں بھی اور آپ کو بھی اس عہد پہ قائم رہنے کی توفیق بخشے۔ کہتا جی کہ میں اسم اعظم سیکھنا چاہتا ہوں۔ بالکل سیکھیں، میں نے آپ کو منع کیا کہ نہ سیکھو۔ باقی بات یہ ہے کہ جتنی اللہ کے عظمت والی باتیں ہیں ان کو اللہ نے چھپا کے رکھا ہے۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ جیسے اللہ کے 99 اسماء ہیں، ان 99 ناموں کو یاد کرو اور یاد کرنے کے بعد ان ناموں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالو۔ ان ناموں میں ہدایت ہے، ان ناموں میں ہمارے لیے رہبری ہے، تو اس پہ عمل کر کے، یاد کر کے، اس کے مطابق زندگی گزار کے ان 99 ناموں کو پڑھ کے دعا کیا کرو۔ اس میں لازماً کہیں تو اس میں اعظم ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرما دے۔ اسی طرح بعض علماء نے فرمایا ہے کہ آیت الکرسی میں اسم اعظم ہے۔ اسی طرح بعض علماء نے فرمایا ہے کہ سورۃ الحشر کی جو آخری آیات مبارک ہے اس میں اسم اعظم ہے۔ تو بہرحال یہ ساری آیتیں پڑھ کے اللہ سے دعا کیا کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اسماء حسنیٰ کی برکت سے تمہارے مشکلات جو ہیں وہ آسان کر دیں۔ باقی تعین کے طور پر یہ تو پھر اللہ جس کو چاہے نصیب فرما دیں۔ جیسے کہ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں وہ جو آدمی موجود تھا، قال الذی عنده علم من الکتاب، کہ جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا، تو اس نے ملکہ سبا کا تخت جو ہے وہ ایک پلک جھپکنے سے پہلے منگوا دیا، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پاس بھی اسم اعظم تھا۔ اسی طرح بعض علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے، اللہ جانے کتنا سچا ہے کتنا جھوٹا ہے، کہ جیسے آپ کو بیماری ہوئی ہے نا اسم اعظم کے بھئی مولوی مکی سے سیکھنا، مجھے آتا تو میں اپنی دعا مانگ کے شفا نہ مانگ لیتا، تو میں خود کیوں تکلیف میں ہوتا ہے، ہمارا پھر کوئی کام کیوں رکتا۔ تو بہرحال ایک مولوی صاحب کی خدمت میں ایک میرے جیسا کیا، اس نے کہا حضرت آپ کے پاس اسم اعظم ہے اور مجھے سکھا دیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے بس یہی جیسے ہم پڑھتے ہیں حدیث میں قرآن میں یا اسماء ہیں پڑھا کرو۔ وہ کہ نہیں جی آپ کے پاس اسم اعظم ہے۔ خیر کافی عرصہ رہا، پڑھتا رہا، حضرت کو تنگ کرتا رہا۔ ایک دن بڑا سخت دریاؤں کے جوش کا زمانہ تھا اور سردیوں کا موسم تھا۔ حضرت اس کو لے کے دریا کے کنارے پہ گئے اور فرمایا کہ بھائی ادھر سے دریا میں ابھی جاؤ اور دوسری طرف ایک درخت ہے اس کے پتے لے کے آ جاؤ، وہ اگر لے آؤ گے تو میں اسم اعظم سکھا دوں گا۔ اب وہ تو خیر جناب عاشق تھا، اسم اعظم تھا، اور جب دل میں کسی بات عشق آ جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں پہاڑ کھود ڈالتے ہیں، اللہ عالم کسی نے کھودا بھی ہے یا نہیں کھودا۔ تو بہرحال وہ گیا بیچارہ، تیر گیا اور جا کے درخت کے پتے لے آیا۔ اب واپس آیا تو ہانپ رہا ہے اور کانپ رہا ہے اور مرنے کے قریب ہے، اور آگ جلائی۔ حضرت نے جب اس کو ہوش آ گیا تو اس نے کہا حضرت اب میں نے وعدہ پورا کیا، مجھے اسم اعظم سکھائیں۔ انہوں نے فرمایا ایک سچی بات بتاؤ
کہ اس جانے اور آنے میں کبھی تم پر کوئی ایسا وقت آیا جب تمہیں یقین ہو جائے کہ میں ڈوب جاؤں گا؟ اس نے کہا حضرت بالکل، جب جوش میں تو میں چلا گیا، لیکن جب واپس آیا نا، کنارہ ابھی دور تھا اور میرے ہاتھ پاؤں جو تھے تھک گئے اور انہوں نے ہلنا بھی چھوڑ دیا، اب مجھے یقین ہو گیا کہ اب میں نہیں بچ سکتا، میں ہر حال میں مر جاؤں گا، ڈوب جاؤں گا۔ اس میں آدم کیا سیکھا؟ میں تو گیا۔ تو حضرت نے فرمایا پھر اس وقت تم نے کیا کیا؟ کہتا ہے میں نے کہا یا اللہ، فرمایا بس یہی اس میں آدم، لیکن کہنا اسی طرح ہے جیسے تم نے دریا میں کہا تھا، تو پھر تمہاری دعا جو ہے وہ فوراً قبول ہو جائے گی۔ تو اس لیے تم بھی جب اس طرح دعا مانگو گے نا، پھر ہر اسم جو ہے وہ اسم اعظم ہے۔ تو جب ہم دعائیں مانگتے ہیں اللہ کے کعبے میں بیٹھ کے، کعبہ شریف بھی سامنے ہے، اور دل بیوی میں اور بچوں میں اور مال میں اور گھر میں اور دوستوں میں اٹکا ہوا ہے، یہ بھی پتہ نہیں زبان کیا کہہ رہی ہے، بس ایک روٹین ہے، کر رہے ہیں، تو پھر کیسے منظور ہو؟ طواف کرنے کی فضیلت آئی ہے روایات میں کہ اگر کوئی آدمی ایک غلام خرید کر کے آزاد کرے اللہ کے راستے میں، ایک طواف کا اتنا ثواب ہوتا ہے۔ اپنے بھائی کو پیسے جمع کر کے 20,000 ریال دیے کہ میرے رہنے کا میرے ملک میں گھر بنائے۔ پہلے میں نے کچھ گھر بنایا بھی تھا، اسی کو بنانا ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ جو پیسہ تم نے اس گھر پہ لگایا، جس گھر میں خود رہنا ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ آپ کے اگر خاندان والے پیسے بٹور لیتے ہیں تو آپ بالکل نہ دیں، اپنی والدہ کو اتنے پیسے دیں جو اس کے خرچ کے لیے کافی ہیں، باقی نہ دینا جو ہے اس پہ آپ گناہگار نہیں ہوں گے۔ جو لوگ سعودی عرب میں رہتے ہیں، بعض اوقات میقات سے بغیر احرام کے گزرتے ہیں، ان کے لیے گناہ ہے، میقات سے سعودی عرب میں رہتے ہو یا باہر سے آتے ہیں، لازمی ہے کہ احرام باندھ کے آئیں۔ حضور پاک نے حکم فرما دیا ہے کہ ان میقات سے مکے کی طرف جانے والا بغیر احرام کے نہ گزرے، اگر گزرو گے تو عمرہ بھی کرنا ہوگا اور دم بھی دینی ہوگی۔ میں پیسے جمع کر رہا ہوں کہ اپنا گھر بناؤں گا، جب بناؤ گے تو گھر پہ زکوٰۃ نہیں، جب تک نہیں بناؤ گے زکوٰۃ دو گے۔ ایک دوسرے کے پیچھے قرآن تلاوت کرنا ہے، قرآن کے ساتھ دو قرآن کی تفسیر پڑھتا ہے، مجھے نہیں پتا کیا مقصد ہے آپ کے پوچھنے کا۔ ایک درگاہ کا مرید پتہ نہیں کیا ہے، مزاور ہے، ہم کو گھر میں کھانے کا دعوت دیا، کوئی بات نہیں کھا سکتے ہو، وہ بدعت میں مبتلا ہے، وہ کافر تو نہیں ہو گیا؟ نمازی کے آگے بالکل نہ گزریں، اگر حرم میں مجبوراً گزرنا پڑے تو سجدے کی جگہ پہ پاؤں نہ آئے، دور ہو کے گزریں۔ کہتے ہیں جی کہ حرمین الشریفین میں کبھی عورتوں کے برابر میں نماز پڑھنی پڑتی ہے، کوشش کریں کہ نہ پڑھیں یا اپنے آگے سترا رکھ لیں۔ کہتے ہیں جی کہ اگر حرمین میں کوئی آدمی جیب کاٹتے ہوئے یا چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے تو بالکل اس کو حکومت کے حوالے کریں تاکہ ایسے بدبختوں کے ہاتھ کاٹے جائیں اور مسلمان محفوظ رہیں۔ ملک میں یہ رواج ہے کہ شادی کے بعد لڑکی خاوند کے علاوہ سارے اس کے خاندان کی خدمت کرے، یہ ناجائز ہے، بلکہ باقی لوگ تو اس کے محرم بھی نہیں ہیں، ان کے سامنے تو اس کو جانا بھی حرام ہے، تو اس لیے یہ بالکل جاہلیت کے رواج ہے۔ بہرحال جو ہمارے جاہلیت میں عادتیں ہیں وہ جاہلیت ہی کی ہیں، اسلام کے خلاف ہیں۔
کہتے ہیں جی کہ بعض تبلیغ والے حضرات کہتے ہیں کہ 4 مہینے کے لیے نکلیں، تو اگر آپ کو تکلیف ہے تو نہ نکلیں، بس کہ آپ کے گلے میں رسا ڈال کے تو کبھی کوئی بھی نہیں لے جاتا، دین کی بات ہے۔ باقی کہتے ہیں کہ ثواب زیادہ 49 کروڑ ملتا ہے، تو تم ثواب گھٹانا چاہتے ہو یا نہیں؟ اللہ کا ثواب ہے، وہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ دے دیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا اللہ چاہے ثواب بڑھا دیں۔ جیسے کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو آدمی پیدل حج پہ جاتے ہیں، ہر قدم پہ اللہ ان کو 700 حرم کی نیکیاں دیتے ہیں، تو ایک حرم کی نیکی ہے 1 لاکھ، تو 700 کو ضرب 1 لاکھ تو کتنی بن جائے گا؟ فضیلت میں اتنی باتیں روایات آتی ہیں، چاہے ضعیف بھی ہوں، لیکن فضائل اعمال میں محدثین کے نزدیک وہ قبول ہوتی ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو علم نہیں دیا ہے تو علم والوں پہ اعتراض نہ کرو۔ اگر کسی آدمی پر دم پڑ جائے، وہ دم حد حرم میں ادا کرے گا، اپنے ملک میں ادا نہیں کر سکتا۔ اگر پیسے نہیں ہیں چلے جاؤ، وہاں سے پیسے بھیج کے کرا دینا۔ ایک آدمی نے خودکشی کی، مر گیا، بہرحال وہ کافر تو نہیں ہے، مسلمان ہے، لیکن اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے، اللہ مغفرت کرے۔ ہم مزدوروں کو لاتے ہیں اور ٹھیکے پہ کام کرتے ہیں، ان کو کام دلانے کی وجہ سے ان سے کچھ حصہ ہم بھی لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، پہلے بتا دو ان کو، وہ راضی ہیں تو ٹھیک ہے۔ قبروں سے کہتے ہیں جی کہ فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں، مجھے تو طریقہ نہیں آتا، جن کو آتا ہے ان سے پوچھو۔ اگر کوئی آدمی شہادت کی تمنا کرے تو انشاءاللہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہیں گے تو شہادت نصیب ہوگی، اور نہ بھی ہو تو نیت پہ تو اجر ملے گا نا۔ اگر کوئی آدمی رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک غلام آزاد کرے۔ اگر غلام نہیں مل سکتا آج کل تو پھر 60 روزے رکھے، یعنی 2 مہینے کے روزے جو ہیں لگاتار رکھے، اور درمیان میں کوئی روزہ قضا بھی نہ کرے۔ اگر اس میں یہ طاقت نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، لیکن یہ منع نہیں ہوتا ہٹا کٹا ہے اور پیسہ ہے کھانا کھلا تو نہیں، روزے رکھے۔ تمہیں زکوٰۃ میں پیسے دیے ہیں تو لے لو، غریب ہو تو جائز ہے۔ اگر صبح نماز سے پہلے طواف کریں تو نماز 2 رکعت پڑھ لیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک نہ پڑھو، نماز سے پہلے پڑھ لیا تو کوئی حرج نہیں۔ طواف کی 2 رکعت جو پڑھتے ہیں تو اس میں نیت جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب الطواف ہے، اور باقی ائمہ کے نزدیک سنت طواف ہے، نفل طواف تو ہے ہی نہیں، کیونکہ طواف نفلی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں وہ 2 رکعت بھی نفل ہے۔ پاکستان سے آیا ہوں، کچھ ہماری دشمنی ہے، اللہ پاک آپ کی صلح کروا دیں۔ کہتے ہیں جی کہ اللہ کے کعبے میں جو بت رکھے ہوئے تھے اس میں کسی کا نام نائلہ بھی تھا، ہاں ایک مرد کا نام تھا اساف، عورت کا نام تھا نائلہ۔ انہوں نے بے حیائی کا کام کیا تو اللہ نے دونوں کو پتھر بنا دیا اور بعد میں وہ خدا بن گئے۔ تو بہرحال ایک بت کا نام نائلہ تھا۔ اب تمہاری مرضی، تم لڑکیوں کا نام رکھو جو کچھ مرضی ہے کرو۔ کنتم خیر امت، مجھے نہیں پتا کہ آپ نے کیا لکھا ہے، حل فعل حاضر، حل فعل حاضر کیا ہوتا ہے؟ اگر احرام کی حالت میں نے غلطی سے خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھو لیے تو فوراً دھو ڈالے تو صدقہ کر دو، لیکن احتیاط کیا کرو۔ بعض علماء کے نزدیک تو چونکہ دونوں ہاتھ عضو کامل ہے، دم پڑ جاتی ہے۔ اگر ایک آدمی عمرے کے طواف میں
پہلے 3 چکروں میں رمل بھول گیا تو کوئی جرمانہ نہیں، ثواب سے محروم ہو گیا۔ نابالغ بچوں کے جنازے میں جو دعا پڑھتے ہیں، بابا یہ دعا سب کے لیے ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا وذکرنا و انثانا۔ بہت سارے لوگ جو ہیں کسی مسئلے میں کلمہ پڑھتے ہیں، وہ بھی قسم ہے، اللہ کا نام لے رہے ہیں نا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، یہ کام میں نے نہیں کیا، یہ قسم ہی ہے۔ مجھے غصہ بہت آتا ہے تو استغفار پڑھا کریں، لا حول پڑھا کریں، اعوذ باللہ پڑھا کریں، اللہ سے پناہ مانگیں۔ عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہے۔ اگر آپ کے نزدیک عورت اور مرد میں فرق ہے تو نماز میں بھی فرق ہے۔ اگر دونوں میں فرق نہیں ہے تو نماز میں بھی فرق نہیں، ورنہ نماز میں تو اتنا بڑا فرق ہے کہ مرد امام بن سکتا ہے، عورت امام نہیں بن سکتی۔ مرد کے لیے اول صفیں افضل ہیں، عورت کے لیے آخر صفیں افضل ہیں۔ مرد نماز میں اللہ اکبر یہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے، عورت نہیں کہہ سکتی، ہاتھ پہ ہاتھ مارے۔ اسی لیے حکم ہے کہ عورت سجدے میں بھی پاؤں نکالے، جتنی زمین کے زیادہ قریب ہوگی اتنا زیادہ اجر ہوگا، کیونکہ عورت کے لیے حکم ہے کہ وہ مسجد کے بجائے گھر میں نماز پڑھے، گھر کے بجائے حکم ہے کہ اندر والے کمرے میں پڑھے۔ کیوں؟ تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کا حجاب اور پردہ قائم رہے۔ اس لیے احناف کے نزدیک بجائے عورت کو مرد کی طرح رکوع اور سجدے میں، سجدے کی حالت میں دونوں ٹانگیں نکال کے زمین سے چمٹ جائے تو زیادہ بہتر۔ میں آپ سے کچھ تعلیم لینا چاہتی ہوں۔ میری بیٹی، آپ کیسے تعلیم لیں گی؟ بس کیسٹ ویسٹ منگوا کے سنا کریں تو انشاءاللہ اسی سے جو کچھ حاصل ہو سکے، ورنہ یہاں تو کوئی عورتوں کے پڑھنے پڑھانے کے لیے جگہ ہے نہیں۔ نماز میں جو ہم پڑھتے ہیں ای السلام علیکہ ایھا النبی، یہ نقل ہے، یہ اصل نہیں، ہم پکار نہیں رہے، بلکہ وہ لیلۃ المعراج والے کلام کو نقل کر رہے ہیں۔ جیسے کہ قرآن میں آتا ہے کہ جب فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے تو نے کہا الم نربک، کاف خطاب ہے، اب ہم جو پڑھیں گے تو کیا ہم بھی خطاب کریں؟ یا اسی طرح ہم قرآن پڑھیں یا آدم اسکن، تو اللہ نے حکم دیا تھا، ہم تو اس کو نقل کریں، ہم تھوڑا آدم کو حکم دے رہے ہیں۔ اس لیے نماز میں بھی ہم وہ کلمات نقل کر رہے ہیں جو لیلۃ المعراج میں حضور نے کہے اور اللہ نے سلام بھیجا۔ کہتا جی کہ میلاد جو ہے، میلاد اسلام میں ثابت نہیں ہے، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ عرب میں، نہ مکے میں، نہ مدینے میں۔ اگر لوگ یہاں کوئی چھپ کے کرتے ہیں تو لوگ سگریٹ بھی پیتے ہیں، پھر وہ دین بن جائے گا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ مکے مدینے میں لوگ رہ کے داڑھی مڈاتے ہیں، کیا وہ بھی دین کا حصہ ہو جائے گا؟ مکے مدینے میں جو کوئی کام کرے وہ دین ہے؟ یہ کیا بات؟ دین اس کا نام ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ میں نے عمرہ کیا ہے، سارے کام ٹھیک کیے، پہلے چکر پہ بال کٹوا دیے، ماشاءاللہ، سارے کام کیسے ٹھیک کیے؟ ایک بکری دم ادا کریں جناب۔ میں ریاض سے آیا، میری بیوی حائض میں تھی، احرام نہیں باندھا، غلطی کی۔ اب اس نے بعد میں عمرہ کیا مسجد عائشہ سے، لیکن دم ادا کریں کہ میقات سے بغیر احرام کے گزر گئی۔ اگر کوئی آدمی ویسے مسجد عائشہ جائے تو احرام باندھنا کوئی ضروری نہیں۔ اگر کوئی آدمی دم نہ دے سکے تو 10 روزے رکھ لے، بس کوئی بات ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ دم دے۔ اگر غریب ہے روزے رکھ سکتا ہے، یہاں رکھے وہاں رکھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔
اللهم يسر أمورنا وأمور أولادنا وأولاد أولادنا وأمور المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری سب ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما. یا الہ العالمین بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا. یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو رشتے نصیب فرما. یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ ان کی زندگیوں کا مستقبل جو ہے روشن فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ حرمین الشریفین اور بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.